السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے کر چلوں گا جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ یہ صرف ایک خاندان کا غم نہیں، یہ پوری امت کا درد ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے دنیا کو سکھا دیا کہ سچائی کے لیے سر کٹایا جا سکتا ہے مگر باطل کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔ آج ہم ذکر کریں گے محرم الحرام کے اس عظیم واقعے کا جس میں صبر ہے، قربانی ہے، وفا ہے اور اسلام کی سربلندی کا پیغام ہے۔ لہذا اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے کیونکہ شاید آج کی یہ محفل آپ کے دل کی دنیا بدل دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں، آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا ہے۔ یہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ قربانی، صبر، استقامت اور حق پر قائم رہنے کا عظیم پیغام ہے۔ جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں ایک درد تازہ ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور ذہن فوراً دان کربلا کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں رسول اللہ کے محبوب نواسے جگر گوش بطول حضرت امام حسین نے ایسی عظیم قربانی پیش کی کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ سامعین کرام، حضرت امام حسین حضرت علی المرتض اور حضرت فاطمہ الزہرا کے فرزند تھے۔ آپ نبی کریم کے بہت محبوب نواسے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سوچئے، جن کے بارے میں رسول اللہ خود یہ فرما دیں کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ امام حسین عبادت گزار تھے، تقوی والے تھے، سخاوت میں مشہور تھے اور حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد خلافت کا نظام قائم رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ حالات بدلنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا جب یزید کی حکومت قائم ہوئی۔ حضرت امام حسین کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا وہ ایسے نظام کی تائید کریں جس کے بارے میں انہیں یہ احساس تھا کہ وہ اسلام کے اصول، عدل اور تقوی کے مطابق نہیں۔ امام حسین نے دنیاوی مفاد کے بجائے حق کا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان کی اصل طاقت اس کا ایمان ہے، اور اگر حق کے لیے قربانی دینی پڑے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ادھر عراق کے شہر کوفہ سے ہزاروں خطوط آنے لگے۔ لوگ لکھتے تھے، اے حسین، اب ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین نے معاملے کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقل کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم کا بھرپور استقبال کیا۔ لوگ جوق در جوق آ کر بیعت کرنے لگے، لیکن جب حکومتی دباؤ بڑھا تو وہی لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقل تنہا رہ گئے، مگر انہوں نے حق کا دامن نہ چھوڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب حق اور باطل کی کشمکش اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی، اور دوسری طرف حضرت امام حسین اپنے اہل بیت اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ایک ایسے سفر پر روانہ ہو چکے تھے جو تاریخ کا سب سے عظیم اور دردناک سفر بننے والا تھا۔ سامعین کرام، یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ حق کی خاطر قربانی کا سفر تھا۔ یہ صرف چند افراد کا قافلہ نہیں تھا، یہ اسلام کی اصل روح کا قافلہ تھا۔ اور آنے والے دنوں میں دنیا دیکھنے والی تھی کہ کربلا کی سرزمین پر کیسے صبر، وفا، قربانی اور استقامت کی ایسی مثال قائم ہوگی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ پارٹ میں ہم نے سنا کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو ہزاروں خطوط لکھے اور آپ کو دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں۔ حضرت امام حسین نے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقل کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم کا شاندار استقبال کیا۔ ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورا کوفہ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن دنیا کا دستور ہے کہ آزمائش کے وقت بہت سے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب کوفہ کے گورنر نے سختی شروع کی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، تو وہی لوگ جو کل تک ساتھ تھے آہستہ آہستہ الگ ہونے لگے۔ حضرت مسلم بن عقل تنہا رہ گئے۔ شام ہونے تک آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا۔ یہ تاریخ کا ایک دردناک منظر تھا۔
جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے، جنہوں نے وفاداری کے وعدے کیے تھے، وہ سب خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ کربلا یعنی کرب اور بلا کی زمین۔ امام حسین نے فرمایا، یہی ہماری منزل ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ مقام تھا جہاں تاریخ کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ اہل بیت کی مقدس خواتین تھیں، بچے تھے، جوان تھے، اور چند وفادار ساتھی تھے جن کی تعداد بہت کم تھی۔ دوسری طرف دشمن کی تعداد ہزاروں میں تھی، لیکن امام حسین نے کبھی تعداد پر بھروسہ نہیں کیا۔ آپ کا بھروسہ صرف اللہ تعالی پر تھا۔ چند دن گزرے تو دشمن کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ دریائے فرات جو کربلا کے قریب بہتا تھا، اس کا پانی حضرت امام حسین کے قافلے پر بند کر دیا گیا۔ پانی جو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، وہ بھی اہل بیت رسول سے روک دیا گیا۔ خیموں میں چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ معصوم بچے اپنی ماؤں سے کہتے، امی، پانی، لیکن ماؤں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ پتھر دل انسان بھی رو پڑے۔ خواتین کی آنکھوں میں آنسو تھے، بچوں کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، مگر حضرت امام حسین کے چہرے پر صبر اور اللہ پر یقین نمایاں تھا۔ آپ اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے، انہیں نماز کی تلقین کرتے اور فرماتے، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین، یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ انسان جب آزمائش میں ہوتا ہے تو اس کے ایمان کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ اگر حالات اچھے ہوں تو ہر شخص شکر ادا کر لیتا ہے، لیکن جب مشکلات آئیں، تکلیف آئے، وسائل ختم ہو جائیں، تب بھی جو اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے یہی ثابت کیا۔ بھوک تھی، پیاس تھی، دشمن کا محاصرہ تھا، لیکن نمازیں قائم تھیں، قرآن کی تلاوت جاری تھی، ذکر الہی کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ کربلا کا میدان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مومن کا تعلق اللہ سے حالات کے مطابق نہیں بدلتا۔ وہ خوشی میں بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور مصیبت میں بھی۔ سامعین کرام، دن گزرتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، امتحان سخت ہوتا گیا، لیکن امام حسین کے قافلے میں صبر کم نہ ہوا۔ اب 9 محرم الحرام کی رات قریب آ رہی تھی، وہ رات جسے تاریخ شب عاشورہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ رات تھی جب حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک ایسا خطاب فرمایا جس نے وفاداری کی نئی مثال قائم کر دی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کربلا کا میدان امتحان کی آخری منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پیاس کی شدت بڑھ چکی تھی، بچے تڑپ رہے تھے، خیموں میں غم کا ماحول تھا، دشمن کی فوج چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے تھی، لیکن اس سب کے باوجود حضرت امام حسین کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہ تھا۔ آپ کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن تھا۔ اور پھر 9 محرم الحرام کی وہ رات آئی جسے تاریخ شب عاشورہ کے نام سے جانتی ہے۔ سامعین کرام، حضرت امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، میں اپنے ساتھیوں سے بہتر ساتھی اور اپنے اہل بیت سے بہتر اہل بیت نہیں جانتا۔ پھر آپ نے فرمایا، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم سب اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا قائد جس کے سامنے اگلے دن شہادت یقینی ہو، وہ اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے خود انہیں جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ لیکن پھر وفاداری کی وہ مثال قائم ہوئی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت مسلم بن وسجہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے امام، کیا ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اگر مجھے 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے تو بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر حضرت زہیر بن قے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے لیکن آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ ایک ایک ساتھی اٹھتا اور وفاداری کا اعلان کرتا۔ کوئی کہتا، ہم آپ کے بغیر زندگی نہیں چاہتے۔ کوئی کہتا، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں۔
سامعین، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اگلے دن اپنے وعدے کو اپنے خون سے سچا ثابت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام حسی نے پوری رات عبادت میں گزارنے کی اجازت مانگی۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا، خیموں میں عجیب روحانی کیفیت تھی۔ کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، کہیں نوافل ادا کیے جا رہے تھے، کہیں دعائیں مانگی جا رہی تھیں، کہیں آنسو بہہ رہے تھے، اور کہیں اللہ کی حمد و ثنا کے نغمے بلند ہو رہے تھے۔ یہ رات عبادت کی رات تھی، یہ رات اللہ سے ملاقات کی تیاری کی رات تھی، یہ رات قربانی کے عہد کی رات تھی۔ سامعین کرام، ذرا سوچئے، جنہیں معلوم ہو کہ کل ان کی زندگی کا آخری دن ہے وہ کیا کریں گے؟ لیکن امام حسی اور ان کے ساتھی دنیا کے خوف میں مبتلا نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی آخری رات بھی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ یہی تو ایمان ہے، یہی تو اللہ والوں کی شان ہے کہ مصیبت جتنی بڑھتی ہے ان کا تعلق اللہ سے اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور پھر رات گزر گئی، صبح ہونے والی تھی۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہونے والا تھا، وہ دن جسے دنیا اومن عاشورہ کے نام سے جانتی ہے، وہ دن جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا، وہ دن جس میں قربانی کی ایسی داستان لکھی جانی تھی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں، شب عاشورہ گزر چکی تھی، اب 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ یہ عام دن نہیں تھا، یہ وہ دن تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دینا تھا۔ ایک طرف حضرت امام حسی اور ان کے وفادار ساتھی تھے، دوسری طرف ایک بڑا لشکر تھا۔ تعداد کا فرق بہت زیادہ تھا، لیکن ایمان اور یقین کی طاقت تعداد سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت امام حسی نے اپنے ساتھیوں کو صفوں میں ترتیب دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، اے اللہ، تو ہر مصیبت میں میرا سہارا ہے، ہر پریشانی میں میری امید ہے، میں ہر حال میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ سامعین کرام، جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت امام حسی نے دشمن کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، سوچو، میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ میرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن جن دلوں پر دنیا کی محبت غالب ہو جائے وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ بالآخر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ امام حسیں کے وفادار ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ واپسی کا راستہ نہیں، لیکن ان کے چہروں پر خوف نہیں تھا، ان کے دلوں میں صرف ایک جذبہ تھا، حق کی خاطر قربانی۔ حضرت مسلم بن وسجہ میدان میں گئے، بہادری سے لڑے اور جام شہادت نوش کیا۔ پھر حضرت حبیب بن مظاہر گئے، یہ حضرت علی کے پرانے ساتھی اور امام حسیں کے سچے محب تھے۔ انہوں نے بھی بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے وفادار ساتھی دنیا سے رخصت ہوتے گئے۔ امام حسیں ہر شہید کے پاس جاتے، ان کے لیے دعا کرتے اور صبر کا مظاہرہ کرتے۔ سامعین، یہ منظر کتنا دردناک ہوگا، ساتھی ایک ایک کر کے جدا ہو رہے ہیں، اہل بیت کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن امام حسیں کے قدموں میں لرزش نہیں آتی، آپ کا یقین متزلزل نہیں ہوتا، آپ کا سر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے مگر باطل کے سامنے نہیں۔ یہی کربلا کا اصل پیغام ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات آئیں، قربانیاں دینی پڑیں، تب بھی مومن اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑتا۔ وقت گزرتا گیا، شہداء کی تعداد بڑھتی گئی، اور اب وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ وہ لمحہ جب حضرت امام حسیں خود میدان میں تشریف لے جانے والے تھے۔ سامعین کرام، کربلا صرف غم کا نام نہیں، یہ حوصلے کا نام ہے، یہ صبر کا نام ہے، یہ اللہ پر یقین کا نام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر پوری دنیا مخالفت میں کھڑی ہو جائے تب بھی حق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر وہ وقت آ پہنچا جب حضرت امام حسی نے آخری بار اپنے خیموں کی طرف دیکھا، اہل بیت سے ملاقات کی، اللہ کے حضور دعا کی، اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں،
आशुरा अपने आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहा था। हज़रत इमाम हिस्से के वफादार साथी एक एक करके शहीद हो चुके थे। अहले बैत के नौजवानों ने भी अजीम कुर्बानियां पेश कीं। खैमों में गम का आलम था, लेकिन हज़रत इमाम हिस्से के सब्र और अल्लाह पर भरोसे में कोई कमी न आई। सामेईन किराम, हज़रत इमाम हिस्सी ने आखिरी वक्त तक हक़, सब्र और इस्तिकामत का दामन मजबूती से थामे रखा। आपने दुनिया को ये सबक दिया कि मोमिन की असल ताकत इसका ईमान है। वो हालात के सामने नहीं झुकता, वो जुल्म के आगे सर नहीं झुकाता, वो अपने उसूलों का सौदा नहीं करता। और फिर वो लम्हा आया जिसे तारीख़ हमेशा याद रखेगी। हज़रत इमाम हिस्सी ने अपनी जान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बान कर दी। आपकी ये कुर्बानी सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि हक़ के लिए साबित कदम रहने की एक अजीम मिसाल है। सामेईन, करबला हमें क्या सिखाती है? करबला हमें सिखाती है कि हक़ का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी इस रास्ते में मुश्किलात आती है, कभी तन्हाई आती है, कभी कुर्बानियां देनी पड़ती है, लेकिन जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी नाकाम नहीं होता। करबला हमें ये भी सिखाती है कि सच्चाई का साथ देना चाहिए, जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचना चाहिए, सब्र और इस्तिकामत इख्तियार करनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखना चाहिए, दीन की खातिर कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। हज़रत इमाम हिस्से की कुर्बानी आज भी हमें ये पैगाम देती है कि इज़्ज़त हक़ पर कायम रहने में है और कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। मेरे अज़ीज़ों, मुहर्रम उल हराम सिर्फ गम मनाने का महीना नहीं, ये अपने ईमान का जायज़ा लेने का महीना है। ये अपने किरदार को बेहतर बनाने का महीना है। ये सोचने का महीना है कि अगर कभी हक़ और बातिल का मुकाबला हो तो हम किस तरफ खड़े होंगे। अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम हिस्सी, अहले इब्न अतहार और तमाम सहाब कराम से मोहब्बत करने और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, हमें हज़रत इमाम हिस्से की कुर्बानी से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर फरमा। हमें हक़ को हक़ समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें सब्र, इस्तिकामत और तक़ू अता फरमा। उम्मत मुस्लिमा की परेशानियां दूर फरमा। हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। तमाम मरहुमीन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। और हमें दीन इस्लाम पर साबित कदम रखते हुए ईमान की हालत में दुनिया से रुख़सत फरमा। आमीन अरबल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हज़रत इमाम हिस्सी की अजीम कुर्बानी का पैगाम हर घर तक पहुँच सके। हमारे चैनल ई मुल्तान और औलिया मुल्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आइंदा भी ऐसे ईमान अफरोज़ बयानात अब तक सबसे पहले पहुँचते रहें। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।